سلطان قسط نمبر 5۔ سلطان صلاح الدین القدس سے باہر اپنی چھاؤنی میں آرام کر رہا تھا جب اس کا ایک سوڈانی زر کماش خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازے کے پاس سے کھڑے ہو کر اپنا دائیں ہاتھ سینے پر لہرایا، پھر ہونٹوں پر، پھر پیشانی پر، اور انگشتِ شہادت کو اوپر اٹھا کر ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے گرا کر کمر تک جھک گیا۔ یہ وہ مخصوص سلام تھا جو سلطان کے حضور ادا کیا جاتا تھا۔ دوسرے لمحے زر کماش کی آواز سنائی دی، شہزادہ ملک الظاہر حاضری چاہتے ہیں۔ سلطان اس وقت ٹھنڈے پانی کا پیالہ پی رہا تھا۔ زر کماش کی اس اطلاع کے ساتھ ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے شہزادہ کو حاضری کی اجازت دے دی۔ ملک الظاہر نے اس وقت اپنے شاہی لباس میں تھا اور اس نے وہ عبا اور دستار پہن رکھی تھی جس پر شہزادگی کی علامات نقش تھی۔ دستار کی پیشانی پر صرف ہلال کا نقرے نشان تاروں سے منقش تھا۔ عبا کے دونوں شانوں پر بھی چاندی کے باریک تاروں سے ہلال کاڑے گئے تھے۔ یہی شہزادگی کی علامت تھی جو اسے دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی تھی۔ یہ لباس عموماً اس وقت زیب تن کیا جاتا جب سلطان کے حضور حاضری دی جاتی تھی۔ ملک الظاہر نے خیمے میں داخل ہو کر سلطان کو مخصوص سلام ادا کیا۔ سلطان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے عزیز بیٹے کو قریبی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سلطان کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ ملک الظاہر نے بھی الحمدللہ دہرایا۔ تمہارا سفر کیسا رہا؟ سلطان نے پوچھا۔ پیطرس کو کہاں چھوڑا؟ سلفت میں سلطان عالی، ملک الظاہر نے جواب دیا۔ آپ کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ اس کی منزل سور نہیں یورپ ہے۔ وہ عیسائی بادشاہوں کو جہاد صلیب کا پیغام دینے جا رہا ہے۔ اس نے کہا تھا، میں سلطان کے احسانات کا شکر گزار ہوں، لیکن وہی کروں گا جو پیطرس اول نے کیا تھا۔ میں یورپ سے صلیبی لشکر لاؤں گا اور جنگ لڑوں گا۔ باخدا وہ پچھتائے گا۔ سلطان پرجوش لہجے میں کہنے لگا، اگر یورپ کے بادشاہ آئے تو ہم ایشیا میں ان کے لیے قبریں کھودیں گے۔ لیکن سلطان معظم، یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی۔ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ نے پیطرس کو کیوں نکل جانے دیا؟ آپ اس کی گرفتاری کے احکام بھی صادر کر سکتے تھے۔ نہیں جانے پدر، ہم ایک راہب کی گرفتاری کے الزام اٹھانے کو تیار نہیں۔ پیطرس کا نکل جانا ہی بہتر ہے۔ وہ نہیں جائے گا تو جہاد کا کیسے مقصد پورا ہوگا؟ تم جانتے ہو ہم اپنی ذات کو جہاد اسلام کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ جو آتا آنے دو، اپنی قضا ساتھ دے کر آئے گا۔ بے شک ہمارا مقصد جہاد ہے۔ ہم سروں پر کفن باندھ کر نکلے ہیں، ملک الظاہر نے کہا، لیکن جو فتنہ آسانی سے دبایا جا سکے اسے ڈھیل دینے سے فائدہ۔ غور کرو، تمہارے سوال کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ صلاح الدین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ ہم جانتے تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو۔ یورپ کا جو طوفان جو ایشیا کے ساحلوں پر امڑ آئے گا۔ پیطرس کا نکل جانا یقیناً خطرے سے خالی نہیں۔ دیوانہ راہب یورپ کے شہروں میں جا کر جہاد صلیب کے شعلے بھڑکائے گا، رضاکاروں کے لشکر تیار کرے گا، بادشاہوں کو جنگ کی دعوت دے گا اور لاکھوں دیوانوں کو صلیب کی لکڑی سے ایشیا کی طرف ہانک دے گا۔ لیکن انہیں صرف نام و نمود کی خواہش کھینچ لائے گی۔ وہ مرنے کے لیے نہیں، فقط لڑنے کے لیے آئیں گے تاکہ عیسائی دنیا میں ان کے نام کا چرچا ہو۔ وہ ہماری شکست و بربادی پر اپنی شہرت و ناموری کی قلعے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم نے اپنی شہرت کے لیے نہیں، صرف اللہ کے نام پر تلوار اٹھائی ہے، اور اللہ کے نام پر اٹھی ہوئی تلوار جھکا نہیں کرتی۔ اگر یورپ کے بادشاہ جنگ کے طبل بجاتے آئے تو ہماری تلواروں کو بے نیام پائیں گے۔ مدت سے یورپ کی نگاہیں ایشیا کی شاداب زمینوں پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ ہر ایشیائی کو حقیر و کمزور سمجھ کر لونڈی غلام بنا لینا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایشیا کے وسیع میدانوں میں یورپ کے حملہ آوروں کا انتظام کریں گے۔ ہم اسلام کے لیے اپنے دشمنوں سے جنگ لڑیں گے اور نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ملک الظاہر نہایت پرسکون اور خاموشی سے سلطان کی پرجوش تقریر سن رہا تھا۔ آخر اس نے کہا، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا۔ یورپ ایشیا کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ آپ اس خطرے کو نابود کر دینا چاہتے ہیں۔ بے شک آئے دن چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑنے کے بجائے ایک بڑی جنگ لڑنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگ ہر روز کے خون خرابے سے نجات حاصل کر لیں۔ پیطرس کے سفر سے یورپ کی نیت معلوم ہو جائے گی اور ہم بھی اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جنگ ٹل جائے تو بہتر، لیکن ہم جانتے ہیں دیوانے راہب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک لاکھوں رضاکاروں کو جنگ کا ایندھن نہیں بنا لیتے۔ تو آپ بیت المقدس میں کب داخل ہوں گے؟ اسی جمعہ کو۔ اسی روز جمعہ بھی ہے اور یوم معراج رسول اللہ بھی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ہم 2 سعادتیں حاصل کر سکیں گے۔ تم بھی جمعہ تک یہیں ٹھہر جاؤ۔ اچانک سلطان کو جیسے کوئی بات یاد آ گئی۔ اس نے پوچھا، ملک العادل کی صحت اب کیسی ہے؟ وہ ابھی تک بیمار ہے سلطان معظم، اس لیے میں آج ہی رملہ لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ ہمیں عادل کی صحت کا بہت خیال ہے، خدا کرے وہ جمعہ سے پہلے تندرست ہو جائے۔ ملک الافضل عکاس سے آج یا کل آیا ہی چاہتا ہے۔
تقی الدین بھی آج شام تک پہنچ جائے گا۔ دوسرے امیر بھی آ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کوئی بھی جمعہ اور معراج النبی کی سعادت و برکت سے محروم نہ رہے۔ جمعہ کی نماز ہم مسجد اقصیٰ میں ادا کریں گے۔ خدا نے چاہا تو ملک العادل صحت یاب ہو جائیں گے، میں بھی ان کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ ملک الظاہر اگرچہ منظرہ لڑکا تھا، لیکن اپنی بے مثل بہادر اور فوجی صلاحیتوں کی وجہ سے سلطان اسے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس سے فوجی امور پر مشورے لینا اور کئی روز تک اپنے پاس ٹھہرایا کرتا تھا، لیکن بیٹوں کی طرح بھائیوں کے لیے بھی دل محبت سے معمور تھا۔ بالخصوص ملک العادل کو تو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ جب سے وہ رملہ کی چھاؤنی میں بیمار پڑا، سلطان ملک الظاہر کو اس کے پاس بھیج دیا اور ہر روز صحت کی خبر منگاتا تھا۔ جب معلوم ہو کہ بدستور بیمار ہے تو اس نے ملک الظاہر کو بھی ٹھہرنے پر مجبور نہ کیا۔ اگرچہ فلسطین میں اب عیسائی حملہ کا فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں تھا، پھر بھی سلطان رملہ کو جو بیت المقدس کا دروازہ سمجھا جاتا تھا، اپنے جرنیلوں سے خالی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس قلعہ کی فوجی اہمیت کے پیش نظر ملک العادل کو یہاں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، مگر وہ اچانک بیمار ہو گیا۔ ملک الظاہر کی اپنی سپاہ سلطانی لشکر کے ہمراہ جنگی پڑاؤ میں خامزن تھی، لیکن وہ خود رملہ میں ملک العادل کی خبرگیری کر رہا تھا۔ اس کی بیماری کے دوران رملہ کی مصری فوج کو ضروری احکام بھی وہی دیتا تھا۔ اس کا ارادہ تو سلطان کو بطریق اعظم پطرس کے سفر کی رپورٹ دینے کے بعد کچھ دیر اپنی حلبی فوج کے افسروں میں بیٹھے گا، پھر رملہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اچانک وہ دونوں سلطانی قیامگاہ کے باہر گھنٹوں کی آواز سن کر چونک اٹھے۔ یہ یقیناً کسی قاصد کی آمد کا اعلان تھا۔ ہر ملکوں کے قاصد اپنی ناکاؤں کے گھٹنوں پر گھنٹیاں باندھا کرتے تھے۔ وہ اپنی منزل کی طرف بھاگتی تھی تو گھنٹیوں کی آوازیں دور دور تک گونجتی چلی جاتی تھی۔ راستے میں اسلامی بستیوں کے لوگ دوری سے آوازیں جرس سن کر سمجھ جایا کرتے تھے کہ قاصد چلاتا ہے۔ ہر بستی کا شیخ اس حکم کا پابند تھا کہ قاصد کے لیے آب و طعام کا بندوبست کرے، اگر وہ قیام کرنا چاہے تو اپنے پاس ٹھہرائے۔ لیکن بعض قاصد جو ضروری پیغام کے ساتھ سفر کرتے تھے، کہیں ٹھہرنا تو رہا، ایک طرف پانی کے لیے بھی نہ رکتے اور عموماً بستیوں کے راستے کاٹ کر نکل جاتے تھے، کیونکہ پانی کا مشکیزہ اور خوراک کی خوجی ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اس وقت لشکر گاہ میں گھنٹوں کو جو شور اٹھا، وہ کسی قاصد ہی کے آنے کی خبر دے رہا تھا۔ سلطانی بارگاہ کے مختلف لوگوں کی آوازیں شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھنا رہی تھی۔ لوگ آنے والے کو اپنے جلوں میں لیے سلطان کے خیمہ خاص کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اچانک ان کی آوازیں بلند ہونے لگی، شور و غل بڑھ گیا، جیسے شوریدہ سر طوفانی لہریں ساحل کی چٹانوں سے ٹکرا رہی ہوں یا ہوا کے تھپیڑوں سے ایک ساتھ سینکڑوں بادبان پھڑپھڑا رہے ہوں۔ پھر خیمے کا بھاری پردہ بڑی تیزی کے ساتھ دو حصوں میں بٹ کر رہ گیا اور سودانی زرکماش گویا بھاگتا داخل ہوا۔ اس نے دوری سے مسرت انگیز لہجے میں خوشخبری سنائی، سلطان معظم بغداد سے امیر المومنین کا قاصد آیا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ ملک الظاہر نے بھی اس کی تقلید کی۔ سلطان کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی کی کرنیں تھر تھرانے لگیں، جیسے مدت سے امیر المومنین کے قاصد کا منتظر ہو۔ زرکماش سے مخاطب ہو کر حکم دیا، جاؤ تمام شہزادوں، امیروں اور والیان ریاست کو ہماری حاضری کا حکم دو، ہم ان کے روبرو امیر المومنین کے قاصد سے ملاقات کریں گے، اس وقت تک قاصد کو ہمارے مہمان خانے میں ٹھہراؤ، سمجھ گئے؟ سودانی زرکماش نے چھٹانک بھر کی زبان ہلائی، سر کو کچھ اس انداز سے جنبش دی گویا سلطان کے الفاظ کا مطلب ہی نہیں، اس کا مافی ضمیر بھی سمجھتا ہے۔ اس دوران سلطان کا خاص صاحب جو سفیروں، قاصدوں اور خاص مہمانوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اندر آیا۔ وہ کوئی مصری امیر معلوم ہوتا تھا جس نے آتے ہی خبر سنائی کہ قاصد کو مہمان خانے تک پہنچا دیا گیا۔ اب سلطان کا کیا حکم ہے؟ سودانی زرکماش نے اس امر کا انتظار نہیں کیا کہ سلطان اپنے افسر مہمان خانہ کو کیا جواب دیتا ہے۔ وہ ہوا کے تیز جھونکے کی مانند بارگاہ سے نکل گیا۔ ناکا کی گھنٹوں کی مترنم سزائیں کبھی کی تھم چکی تھی، لیکن اچانک لوگوں کی ڈوبتی بکھرتی آواز بہت قریب سنائی دی۔ سلطان نے متعجب ہو کر پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ مصری حاجم نے بتایا، لوگ امیر المومنین کے خاص قاصد کو پہچان کر جمع ہو گئے اور اس سے بغداد کے حالات دریافت کر رہے ہیں۔ مہمان خانہ خیمے کے قریبی تھے۔ پھر قاصد نے کیا بتایا؟ سلطان علی، تمام عالم اسلام میں بیت المقدس کی فتح پر خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، مسجدوں میں شکر کے سجدے ادا کیے گئے، لوگ کہتے ہیں خدا نے اسلام کو اس دور میں صلاح الدین کے نام سے عزت دی ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ مصری حاجب نے حیرت افزا نگاہوں سے سلطان کو دیکھا اور کسی قدر خوفزدہ آواز میں بولا، سلطان معظم، استغفار کا یہ محل غلام کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مصریوں کی سمجھ میں ہماری بہت سی باتیں نہیں آ سکتی، قریش تم سمجھنے کی بجائے سے سننے کی عادت ڈالو۔ سلطان نے بات کچھ اس بے اختیار لہجے میں کہی کہ ملک الظاہر اور قریش ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ اس ہنسی میں سلطان نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ دراصل قریش جب جنگ کی خاطر باہر نکلتا ہے تو اپنی عقل گھر میں رکھاتا ہے تاکہ بیوی کے کام آتی رہے۔ میری بیوی نے تو کبھی اپنی عقل سے کام نہیں لیا، سلطان علی،
وہ میری عقل سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ ہم نے سنا ہے مصر کی عورتیں اپنی نہیں شوہروں کی عقل استعمال کرتی ہیں۔ آپ نے غلط سنا، وہ عقل استعمال کرتی ہی نہیں۔ یہ کہہ کر کورے سلطان کو مخصوص انداز میں سلام کرتا الٹے خیمہ کمروں سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد وہ سلطان کا ایک ہلکا سا ٹہکا خیمے کی آواز میں ہیل کی مانند بکھر کے رہ گیا۔ پھر اسے ملک ظاہر کی طرف دیکھا جو کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سلطان نے اسے فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ شاید تم رملہ جانے کے لیے ہم سے رخصت چاہتے، لیکن اب تمہیں کچھ دیر ٹھہرنا پڑے گا۔ اس محفل میں تمہاری شمولیت بھی ضروری ہے۔ معلوم نہیں امیر المومنین کیا پیغام بھیجا ہے۔ ابھی کافی دن پڑا ہے، تم بآسانی رملہ لوٹ سکتے ہو۔ ملک ظاہر کے چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک دکھائی دی۔ اس نے متبسم لہجے میں کہا، میں تو خود اس محفل میں حاضری کی اجازت طلب کرنے والا تھا۔ بارگاہ کے دوسرے حصہ میں شہزادوں اور امیروں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور ان کی مسکراتی تھر تھراتی ہوئی آوازیں ہوا کی لہروں پر رقص کر رہے ان کی سماعت سے ٹکرانے لگیں۔ سلطان نے کھڑے کھڑے حکم صادر کیا، قاصد کو بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ ملک ظاہر کی طرف مڑ گیا اور اسے ساتھ دے کر بارگاہ کی طرف چلنے لگا جہاں عمرہ سلطنت اور والے نے ریاست اس کی آمد کے منتظر تھے۔ صلاح الدین مصر و شام کا حکمران تھا۔ اب اس کا ہلالی پرچم فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس کے دروازے پر اڑ رہا تھا اور وہ خود اپنی تلوار نیام میں ڈالے القدس کے میدان میں خیمہ زن تھا۔ سب جانتے تھے وہ جب چاہے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں ڈال کر کسی نئے محاذ جنگ کی طرف روانہ ہو جائے گا، کیونکہ سقوط یروشلم کے بعد اب کوئی طاقت فلسطین میں اس کے حریف نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی عیسائی نائٹ یا سردار نے اسے الجھنے کی کوشش کی تو اس کی تلوار تیغ جہاد بن کر صلیبیوں پر اپنا فیصلہ نافذ کرے گی۔ مصر و شام کے بعد وہ فلسطین کا بھی سلطان بن گیا تھا۔ مصر میں فاطمی خلافت کا آخری چراغ اس نے ہی گل کیا تھا۔ بغداد میں عباسی خلیفہ الناصر الدین ابو العباس احمد بن المصطفی بن امر کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ صلاح الدین اگرچہ عباسی خلافت کا ماتحت و باج گزار نہ تھا، نہ اس کی عروج و اقبال میں عباسیہ نے کوئی مدد کی تھی۔ اس نے جو کچھ حاصل کیا بزور شمشیر یا تقدیر کا ستارہ تھا جو افق در افق چمکتا اور ابھرتا چلا گیا، تاکہ اس نے فلسطین میں عیسائی لشکروں کو دھنک ڈالا جو اسے مصر میں چین سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، لیکن اس نے زندگی میں کسی بھی لمحے خلافت عباسیہ سے روگردانی نہیں کی۔ جب مصر میں فاطمین کی صف لپیٹ دی گئی، صلاح الدین چاہتا تھا اس کی خلافت کی مسند پر خود متمکن ہو سکتا تھا، کیونکہ مصر و شام اس کی تلوار کے نیچے تھے۔ پھر بیت المقدس کی فتح کے بعد سارا عالم اسلام اس کے گیت گا رہا تھا اور مائیں صلاح الدین کو اسلام کا ہیرو کہہ کر اپنے بچوں سے متعارف کرا رہی تھی۔ وہ خلافت کا دعویٰ کر کے خود امیر المومنین کا لقب اختیار کر سکتا تھا۔ بلا شبہ صلاح الدین کو یہ لقب زیب بھی دیتا تھا، لیکن عالی قدر سلطان ہونے کے باوجود ایک بہادر سپاہی بھی تھا اور اپنی زندگی کسریٰ و ایران کی آسائشوں میں نہیں بلکہ میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے خلافت کو صرف احمد بن المصطفی ناصری کے لیے چھوڑ دے اور خود سپاہیانہ زندگی پر قناعت کر لی۔ اگرچہ صلاح الدین آزاد و خود مختار حکمران تھا، لیکن وہ اپنے ہر حملہ اور کامیابی کی اطلاع دربار خلافت میں ضرور بھیجتا۔ وہ خلیفہ ناصری کے خطوط پیغامات کا استقبال یوں کرتا جیسے اس کا ماتحت یہ سب کچھ محض مذہبی تکلف تھا یا اسلامی رواداری یا کسی سیاسی مقصد کی پاسداری۔ عباسی خلیفہ ناصر سے صلاح الدین کے تعلقات محبت محض ادب و احترام کے درجے تک نہیں بلکہ اس کا خلوص ان حدود سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ صلاح الدین ان عیسائی طاقتوں سے نبرد و آزما ہوا تھا جن کا سلسلہ بحیرہ روم کے ساحلوں سے جزائر انگلستان تک پھیلا تھا۔ وہ عیسائی دنیا پر اسلامی خلافت کی ہیبت و دہشت برقرار رکھنا چاہتا تھا، اسلامی وحدت و مرکزیت کا قائل تھا۔ شاید یہی نظریہ مصر کی فاطمی خلافت کی انہدام کا باعث بنا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کسی وقت عیسائیوں نے متحد ہو کر اسلامی سرحدوں پر حملہ کیا اور عربوں کو شام و فلسطین سے نکال دینے پر کمر بستہ ہو گئے تو صرف خلافت مسلمانوں کو دشمن کا مقابلہ پر ثابت قدم رکھ سکے گی، کیونکہ مسلمان اسلام کے نام پر فوراً متحد ہو سکتے تھے۔ پھر خلیفہ ناصر سے مودت و عقیدت کا ایک باریک سا نقطہ یہ بھی تھا کہ اس نے صلیبی طاقتوں کے مقابلہ پر جس جہاد کبیر کا آغاز کیا، اس کی دینی و مذہبی اہمیت برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ خلیفہ وقت کا اطاعت گزار بھی ہو، کیونکہ جہاد وہی ہے جو امیر المومنین یا امام وقت کی اجازت و سرپرستی میں کیا جائے۔ خلیفہ ناصر کو اپنے حملہ و کوچ کی خبر دے کر صلاح الدین خلیفۃ المسلمین سے جہاد کی اجازت طلب کرتا تھا۔ خلیفہ ناصر صلاح الدین کی حربی صلاحیتوں و فکرت تدبر کا قائل نہیں، اس کے جوش اسلام اور جذبہ ایمان کا بھی معترف تھا۔ وہ اس سے پیار کرتا اور فتوحات کی خبریں سن کر خوش ہوتا تھا۔ جب صلاح الدین کے لشکروں نے بیت المقدس کا رخ کیا تھا،
اسی وقت سے بغداد کی مسجدوں میں مسلمانوں کی فتح و کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جانے لگی۔ خلیفہ الناصر نے بنفس نفیس جمعہ کے خطبوں میں عظیم مہم کی اہمیت بیان کی تھی۔ جب بیت المقدس کے محاصرہ نے ایک نازک صورت اختیار کر لی تو بغداد کے مسلمان تشویش و اضطراب کی حالت میں قاصد کا انتظار کرتے تھے۔ خود خلیفۃ المسلمین کی بے قراری ناقابل بیان تھی، لیکن جو ہی شہر فتح ہوا اور معاہدہ صلح کی شرائط لکھی گئی تو سلطان نے فوراً اپنا نامہ بغداد کو دوڑا دیا اور امیر المومنین کو عظیم فتح کا مسئلہ سنایا۔ اس خبر کو سنتے ہی مسلمان بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ بغداد ہی نہیں، عالم اسلام کے ہر شہر میں طبغ ایوبی کے تذکرے چھڑ گئے اور ہر طرف سے سلطان صلاح الدین کو مبارکبادی خطوط و پیغامات موصول ہونے لگے۔ امیر المومنین الناصر کا قاصد جو خط لے کر آیا، اس میں اس فتح کو ایک عظیم الشان کارنامہ قرار دیا گیا تھا جس پر پوری دنیا اسلام فخر کر سکتی ہے۔ خلیفہ نے سلطان کے عسکری شور سے امید کی تھی کہ وہ فلسطین کے نظم و نسق اور بیت المقدس کی حفاظت کا ایسا مضبوط انتظام کرے گا کہ آئندہ اس سرزمین پر کسی اجنبی اقتدار کا خطرہ نہ رہے۔ خلیفہ نے اپنی ہی طرف سے نہیں، اہل بغداد کی طرف سے بھی مجاہدین اسلام کو ذکر خیر سے یاد کیا تھا، ان کے جذبہ جہاد کی تعریف کی تھی، شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا بھیجی تھی اور آخر میں اس امر پر اظہار اطمینان کیا تھا کہ خدا نے اس زمانہ میں اپنے دین کی فتح اور بھلائی کو یکجا کر دیا ہے۔ فتح اور بھلائی کا اشارہ الناصر اور صلاح الدین کی طرف دوستی کا تھا، لکھا تھا۔ مسلمانوں کو اللہ نے جہاد کی تلوار بخشی ہے جو اس وقت تک بے نام رہے گی جب تک اسلام غالب نہیں آ جاتا۔ خالد بن ولید اگر سیف اللہ تھے تو صلاح الدین سیف الجہاد ہے۔ مسلمانوں، اس تلوار کو ہاتھ سے نہ چھوڑ دینا، یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ خلیفہ نے مسجد اقصی کی تزئین و آرائش کے لیے کچھ نذرانے بھیجے تھے جن میں شیشے کے فانوس، عنبر و عود سلگانے کے قیمتی برتن، قرآن پاک، مصلی، پانی پینے کے بغدادی آب خورے اور اسی قسم کی دوسری اشیاء شامل تھی۔ ان کے علاوہ چاندی کا بنا ہوا ایک ستارہ ہلال تھا جس کے متعلق اس نے خواہش کی تھی جس روز قاصد خط اور تحائف لے کر پہنچے اسی روز یہ ستارہ ہلال مسجد اقصی کے گنبد پر نصب کر دیا جائے۔ سلطان ابھی تک شہر میں داخل نہ ہوا اور چھاؤنی میں پڑاؤ ڈالے پڑا تھا کیونکہ بیت المقدس میں داخلہ کے لیے 3 رجب کی تاریخ مقرر کر دی تھی جس روز جمعہ بھی تھا اور یوم معراج النبی بھی۔ اب بیت المقدس اسلامی دیار تھا اور مسلمان سپاہی شہر میں آنے جانے لگے تھے، لیکن وہ 3 رجب سے پہلے داخلہ پسند نہ کرتا تھا۔ خلیفہ کی خواہش کے احترام کی اس کی نگاہ اپنے فرزند ملک الظاہر غیاث الدین پر اٹھی۔ اس نے کہا، جانب ادھر، امیر المومنین کی نظر میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ رملہ جاتے وقت ستارہ و ہلال مسجد اقصی پر نصب کرتے جاؤ۔ ملک الظاہر نے سلطان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس سعادت کا شرف اپنے بیٹے کو بخشا، پھر نقر ہلال سنبھال لیا جو بغداد کی صنعت کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ اس پر لاگت تو زیادہ نہ آئی تھی لیکن آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا، سچ مچ روشنی کی کرنیں پھوٹتی تھی۔ اس پر خدا کے 99 نام اور کلمہ طیبہ کندہ تھا۔ شہزادہ نے ہلال کو بوسہ دیا اور سلطان سے رخصت چاہی۔ جب اس کا گھوڑا بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا، سورج مغربی افق سے صرف 4 نیزے اوپر چمک رہا تھا۔ اس کے ہمراہ خلیفہ کا قاصد بھی تھا جو بیت المقدس کی زیارت کے بعد فوراً بغداد لوٹ جانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس قدیم الایام سے پتھر کے مضبوط فصیل سے گھرا ہوا تھا۔ اس فصیل کے اندر 3 دیواریں اور تھیں جو بعد میں مسمار ہو گئی۔ جنوب مشرق میں اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں جن کی ترائی میں یہودیوں کا مشہور قبرستان تھا۔ اس سمت ایک چشمہ بھی تھا جس سے اہل شہر پانی بھرتے تھے۔ فصیل کے جنوب مغربی اور شمالی مغربی کونوں پر 2 برج تھے۔ برج داؤد مشہور تھا۔ مشرق سے کچھ فاصلے پر کوہ زیتون کا وہ سلسلہ تھا جس پر بعض اولیاء کے مزار تھے۔ عیسائی زائر وہاں پر حاضری دیتے اور دعائیں پڑھتے تھے۔ مسجد اقصی مشرقی فصیل سے ملحق تھی جس کا جنوب مشرقی حصہ یہودی قبرستان سے کچھ دور نہ تھا۔ یہودی اور ارمنی محلے جنوبی حصہ میں تھے جو آمد و رفت کے لیے باب یافا استعمال کرتے۔ یہودی اس شہر میں مسلمانوں کی آمد ثانی اور عیسائیوں کے انخلاء سے بہت خوش تھے کیونکہ مسلمانوں نے ہمیشہ ان کے حقوق کا خیال رکھا تھا، جبکہ عیسائی حاکموں نے ایک ہی صدی میں انہیں کئی مرتبہ شہر سے جلا وطن کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ مسجد اقصی کے آس پاس کا علاقہ اسلامی شہر کہلاتا تھا۔ مسلمان شروع ہی سے یہاں آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ پہلی اور دوسری دیوار میں گھرا ہوا تھا، لیکن پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، عیسائی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ فتح سے پہلے سارے شہر میں عیسائی رہتے تھے۔ یہودیوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔
پھر عیسائی آبادی کا زور شمال مغربی علاقے میں زیادہ تھا۔ وہ مشہور مقام بھی اسی علاقے میں تھا جہاں رومی گورنر پیلاطوس کے حکم سے مسیح کو صلیب دی گئی تھی۔ عیسائی اس جگہ کو صلیب گاہ کہتے تھے۔ یہاں ایک بہت بڑا کلیسا بھی تعمیر کر دیا گیا تھا۔ اس علاقہ میں کلوری کی مشہور پہاڑی بھی تھی، مگر یہ علاقہ فصیل شہر سے باہر واقع تھا۔ کسی زمانہ میں یہ علاقہ شاہی غاروں کے لیے بڑی شہرت رکھتا تھا۔ باب دمشق اور باب ہیرودز شمالی فصیل پر واقع تھے، جن کے راستے زیتون کے ان باغات سے نکلتے تھے جو شہر سے تھوڑے ہی فاصلے پر نظر آتے تھے۔ کلیسا مریم اور مریم شمالی مشرقی کونے میں تھا۔ کنیسہ صہیون جو باب عمود بھی کہلاتا تھا شمالی فصیلی کے پاس تھا۔ یہود کی دیوار گریہ جغرافیائی طور پر حرم اقصی کے مغربی دیوار تھی۔ اس کے 9 سنگی درے زر بابل اور حضرت سلیمان نے رکھے تھے۔ ان کے اوپر 4 درے اور بازنطینیوں نے تعمیر کیے، جن کے اوپر 12 مزید درے عربوں نے رکھے تھے۔ عیسائیوں نے اپنے عہد حکومت پہ یہودیوں کو نہ صرف دیوار گریہ کی دید تک سے محروم کر دیا ہے، بلکہ ان کے پرجوش ربیوں کو جلاوطن کیا، اور جب امر مجبوری رہ گئے ان پر بھی نت نئے ستم ایجاد ہوتے رہتے تھے۔ اسلامی قبضہ کے بعد یہودیوں کو توقع ہو گئی تھی وہ دیوار گریہ کو دیکھ سکیں گے، اس کے زیر سایہ گریہ و فریاد کر سکیں گے۔ عیسائی بھی رضاکار اور لشکر جا چکے تھے۔ اکثر عیسائیوں نے بھی شہر خالی کر دیا تھا۔ صرف بطریق جوزف کی سرکردگی میں عیسائیوں کی ایک چھوٹی سی جمعیت یروشلم میں موجود تھی۔ ان میں بھی زیادہ تر ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی بجائے سکونت کو ترجیح دی اور سلطان کے عفو کرم پر اعتبار کیا۔ جوزف کے ہمراہ راہبوں کی ایک جماعت بھی تھی جو کلیسا مریم میں منتقل ہو گئی تھی۔ اول تو یہ کلیسا بدستور عیسائیوں کے قبضے میں چھوڑ دیا گیا تھا، دوسرے شہر کے شمالی مشرقی کونے پر گنجان آبادی سے کافی ہٹ کر واقع تھا۔ شہر میں اکا دکا مسلمان گھرانے آ کر آباد ہو گئے تھے، لیکن کچھ عرصہ قبل لاکھوں صلیبی مجاہدین، رضاکاروں، زائرین اور یورپی مہمانوں اور عیسائی باشندوں کی وجہ سے جو رونق اور گہما گہمی نظر آ رہی تھی اب بے رونقی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ شاہی محلات سنسان پڑے تھے، انگنت اونچی نیچی مخروزی چوٹیوں والے کلیساؤں کی گھنٹیوں کا شور تھم گیا تھا۔ بازاروں میں لوگوں کی آمد و رفت کم تھی، البتہ شہر کے کوچوں بازار عرب سواروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہے تھے، جو سارا دن محض اس لیے گشت کرتے تھے کہ شاید کسی مقامی باشندہ کو ان کی خدمات کی ضرورت پیش آ جائے۔ باب اقصی، باب یافا، باب دمشق اور باب ہیرودز پر عرب فاتحین نے چھوٹی چھوٹی چوکیاں قائم کر لی تھی اور محافظ دستے باقاعدہ شہر کی حفاظت و نگرانی کر رہے تھے۔ شہر پناہ کے ساتھ ساتھ جس کے کئی برج مصری منجنیقوں کی سنگ باری سے ٹوٹ چکے تھے، فصیل میں کئی مقامات سے گر گئی تھی۔ بالخصوص کلیسا صہیون کی جانب شہر کا حصہ، شہر پناہ کا حصہ تو بہت زیادہ منہدم ہو چکا تھا، کیونکہ سلطان کے نقب اندازوں نے اور حملہ آوروں نے اس طرف فصیل کو چھیڑ ڈالا تھا۔ اب سلطان کے حکم سے شکستہ دیواروں کی مرمت ہو رہی تھی۔ شہزادہ ملک الظاہر باب یافا سے شہر میں داخل ہوا۔ خلیفہ الناصر کا قاصد اور صرف 3 حلبی محافظ اس کے ہمراہ تھے۔ وہ بیت المقدس میں ایک اہم فرض ادا کرنے آیا تھا۔ اسلامی چوکی کے محافظ سپاہی سے دیکھتے ہی سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا افسر شہزادہ کی مرکب کی لگام تھامنے کے آگے بڑھا تو ملک الظاہر نے خود ہی باغ کھینچ لی اور عرب افسر جو شام کا باشندہ معلوم ہوتا تھا مخاطب ہو کر بولا، شہر میں داخلہ کے متعلق سلطان معظم کے احکام کیا ہیں؟ ممکن ہے کوئی ایسی ہدایت ہو جس کا مجھے علم نہ ہو۔ ہر شخص بلا روک ٹوک شہر میں داخل ہو سکتا ہے شہزادہ علی۔ ہر شخص؟ ملک الظاہر نے تعجب کا اظہار کیا۔ میرا مطلب ہے اہل صلیب کے علاوہ ہر شخص۔ افسر اس اچانک سوال سے کچھ بوکھلاسا گیا تھا۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے اس نے کہا، جو عیسائی فدیہ دے کر جا چکے ہیں اب سلطان علی کی خاص اجازت کے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، البتہ وہ فلسطینی اہل کتاب جنہوں نے حقوق شہریت ترک نہیں کیے اس پابندی سے آزاد ہیں۔ ملک الظاہر اور اس کے ساتھی پہلی مرتبہ بیت المقدس میں آئے تھے۔ وہ شہر کی پرپیچ اور مسقف گلیوں سے واقف نہ تھے۔ شہزادہ نے شامی افسر سے ایک سپاہی طلب کیا جو انہیں سیدھا مسجد اقصی تک لے گیا۔ باب یافا اور حرم کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ کئی کوچے بازار اور محلے راہ میں حائل تھے، کیونکہ باب یافا مغرب میں تھا تو مسجد اقصی شہر کے مشرقی حصہ میں واقع تھی۔ ایک بلکھاتا رستہ صلیب گاہ سے قریب سے گزرتا تھا، جہاں ایک عظیم الشان گرجا ہی نہیں بلکہ اس تاریخی مقام کے آس پاس عیسائیوں کے کئی گھر ابھی تک آباد تھے۔ شہزادہ کی اجلت کے پیش نظر یہی رستہ مناسب سمجھا گیا۔ کسی سپاہی کے بجائے شامی افسر خود ہی ملک الظاہر کی رہنمائی پر تیار تھا۔ اس نے ایک سوار قاضی شہر کی دوڑایا جسے عارضی طور پر نظم و نسق سونپ دیا گیا تھا۔
قلعہ کے اندر مقیم سلطانی افواج کی سپہ سالار عماد الدین زنگی والد سجار النصیبان کو بھی شہزادی کی آمد کی اطلاع بھیج دی گئی۔ چند ہی ساعتوں کے بعد ملک الظاہر کی سواری بیت الحرم کی طرف روانہ ہوئی اور حرم کے قریب پہنچی تو سپہ سالار عماد الدین زنگی کی طرف سے اس کا نائب عز الدین، جو ایک بہادر کرد تھا، حسام الدین عمر، قاضی محی الدین خطیب اور متعدد لوگوں کے ہمراہ شہزادہ کی پیشوائی کے لیے موجود تھا۔ ملک الظاہر اور اس کے ساتھی حرم کے احترام کی خاطر گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ کچھ دور تک وہ پیادہ پا چلے تاکہ قاضی عز الدین اور قاضی محی الدین نے شہزادہ کے ہاتھ سے ہاتھ بھی ملائے۔ وہی ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو گئے۔ یہ بدھ کا روز تھا۔ کئی خدام مسجد کی صفائی میں مصروف تھے جو اسے دھول کر صاف ہو چکے تھے۔ وہاں حفاظ بیٹھے کلام اللہ کی تلاوت میں محو نظر آئے۔ حرم پاک سے حضرت مسیح، مقدس مریم اور صلیب کی تصویریں مورتیں ہٹا دی گئی تھیں۔ رب دیواروں سے تصویری نقش مٹائے جا رہے تھے۔ بیت المقدس میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ سلطان کا فرزند ملک الظاہر غیاث الدین والی حلب، خلیفۃ المسلمین الناصر احمد بن المصطفی کا نقرئی تحفہ ستارہ و ہلال حرم پر نصب کرنے آیا ہے۔ یہ ایک سادہ لیکن عجیب و غریب تقریب تھی جسے دیکھنے کے کئی عیسائی اور یہودی بھی حرم کے آس پاس جمع ہو گئے۔ یہودی عیسائیوں کی شکست پر خوش تھے، اس لیے نہیں کہ انہیں مسلمانوں سے ہمدردی تھی یا وہ عربوں کے وفادار تھے، بلکہ محض اس لیے کہ عیسائیوں نے اپنے 88 سالہ دور حکومت میں ان پر جو ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں جس وحشیانہ طریق سے ذلیل و خوار کیا، اس کا یوم حساب آ گیا تھا۔ اب کل کے جابر و قاہر حاکم خود عربوں کے محکوم تھے۔ اگرچہ مسلمانوں نے شہر کے عیسائیوں کے ساتھ مہر و مروت کا برتاؤ کیا تھا اور کسی کو اپنے انتقام کا نشانہ نہیں بنایا تھا، پھر بھی ان کی سیاسی ذلت و پستی یہود کے لبوں پر خندہ استہزاء بن کر کروٹیں لے رہی تھی۔ اور اس وقت جب ابن سلطان عباسی خلیفہ کا ہدیہ عقیدت لے کر آیا تھا، وہ اوفل کے علاقہ سے نکل آئے جہاں ان کے مکان اور معبد تھے، تاکہ عیسائیوں کی محرومی سے اپنے جذبہ انتقام کو تسکین دے سکیں۔ مسجد کے سیر میں تسبیح و تحلیل کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ اچانک ملک الظاہر، قاضی محی الدین اور امیر عز الدین کے ہمراہ باب حرم پر نمودار ہوا۔ ایک چمکدار آہنی سلاخ پر ستارہ و ہلال نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ حرم پر ہلالی پرچم پہلے ہی نصب کیا جا چکا تھا۔ قاضی محی الدین کے بوڑھے ہاتھوں نے شہزادہ سے خلافت مآب کا ہدیہ لیا اور اسے ایک عقیدت مندانہ بوسہ دے کر ہلالی پرچم کے سائے میں بلند کر دیا۔ دوسرے لمحے ایک آہن گر نے فولادی سلاخ کو آہنی کنڈے میں پیوست کر دیا اور بغداد کے دارالضرب میں تیار کیا ہوا نقرئی ہلال بیت المقدس کے مسجد حرم پر چمکنے لگا۔ اللہ اکبر کا غلغلہ بلند ہوا۔ یروشلم کی فضا میں دور دور تک گونج اٹھی۔ سورج کی آخری کرنوں نے ترچھے زاویوں سے لپک کر ستاروں و ہلال کو نظر عقیدت بخشی۔ روشنی کی تھرتھراتی شعاعیں ان کے شفاف حاشیوں پر رقصہ ہوئی اور نقرئی سینے سے کرنوں کا ایک دھارا سا پھوٹ نکلا۔ یروشلم 88 برس تک صلیب کا بوجھ اٹھائے اندھیروں میں گم رہا تھا، جہاں مذہب کے نام پر ہر معصیت روا اور ہر گناہ جائز تھا۔ یہاں شرک و کفر کی تاریکیں گویا مستقل پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن صلاح الدین کے لشکروں نے صلیبیوں کو شہر سے نکال دیا تھا۔ اب خلیفہ الناصر نے ستارہ و ہلال کی تمثیلی زبان میں یہ اشارہ کیا کہ بیت الحرام ہلال کی نئی روشنی سے درخشاں و منور رہے گا اور یہاں صلیبی اندھیرے داخل نہ ہو سکیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، سلطان کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔